دنیا میں مختلف نظریات اور مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے اوپر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کو بھی نہیں مانتے۔ ان کا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے، انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہے، سارے کے سارے کام انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہے، کوئی بھی ذات اس کو کنٹرول کرنے والی نہیں ہے۔ تو یہ مختلف نظریات، سوچیں اور تفکرات رکھنے والے لوگ کائنات میں موجود ہیں، لیکن دنیا کا واحد ایک مسئلہ ایسا ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ شخص پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، جس مرضی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کا اتفاق اس بات کے اوپر موجود ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے اس لیے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کو انہوں نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ انبیاء کے انکار کی وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کیے۔ کچھ نے کہا کہ نبی کوئی فرشتہ نما چیز ہونی چاہیے جو آسمانوں سے ہمارے سامنے اترے، اس کے ہاتھ کے اندر الہامی کتاب ہو، اللہ کا پیغام اس کے ہاتھ میں موجود ہو، اور ہمارے سامنے اس کا نزول آسمانوں سے زمین کے اوپر ہو، تب مانیں گے، وگرنہ نہیں مانیں گے۔ کچھ نے اس لیے انکار کر دیا کہ یہ جو سلسلہ انبیاء کا چل رہا ہے، یہ اس سے ہٹ کے دوسرے سلسلے میں کیوں آ گئے؟ تو ان کے پاس انکار کی وجوہات موجود ہیں، لیکن موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت انسان کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر چاہے وہ پوری سرزمین کے اوپر جو ہے اپنی سلطنت قائم کرنے والا حاکم وقت ہو، چاہے دنیا کا امیر ترین، دنیا کے مال و متاع رکھنے والا شخص ہو، چاہے دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہو، چاہے دنیا کا سب سے زیادہ علم و فضل رکھنے والا انسان ہو، چاہے دنیا کا متقی قسم کا، نیک قسم کا انسان ہو، اور چاہے رب کا نافرمان، کافر اور مشرک ہو، جب اللہ کی طرف سے وقت مقرر آ گیا ہے تو اب اس کے پاس نہ جانے کی کوئی وجہ موجود نہیں۔ آج تک دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی طرف سے مقرر وقت آ گیا ہے اور انسان کہے کہ نہیں، میں نہیں جا سکتا، میں نے نہیں جانا، اور وہ اس انکار کے اوپر کھڑا رہا ہو اور زندہ رہا۔ سورہ رحمان 2 آیات 26 اور 27 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جتنی بھی زیرو چیزیں ہیں جن کے اندر زندگی نام کی چیز موجود ہے، بالآخر انہوں نے فنا ہونا ہے، انہوں نے ختم ہونا ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا۔ تو ہمیشہ ہمیش کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہمیشہ ہمیش رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور واقعی ہی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو عملی اعتبار سے بھی انسانوں کو سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، یعنی اللہ کا الحاکمین نے بڑے لاڈ اور بڑے پیار سے بنایا ہے، اس دنیا میں بھیجا اور کہا کہ یہ زمین بھی آپ کے لیے، اس کے اندر جو کچھ ہے سارا کچھ آپ کے لیے، اس کی ساری نعمتیں آپ کے لیے، لیکن اس کے باوجود وقت مقرر پہ اللہ کا الحاکمین نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ 950 سال انسانوں کو اللہ کی توحید سمجھانے والے پیغمبر نوح علیہ السلام 9 سے 10 صدیاں لوگوں کو دعوت دی، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا خالق و مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔
اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں شفا دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کا پرچار کیا، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، لیکن وقت مقرر پہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا رجل وفا، سب سے زیادہ وفادار انسان یہ ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے خلیل ہونے کا، جگری یار اور دوست ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ لیکن چونکہ اللہ کا قانون ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، موت کی آغوش میں جانا ہے۔ اسی طرح دنیا کے خوبصورت ترین انسان حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، اور تمام انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے ساری فضیلتوں کی انتہا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مقاموں کی انتہا کر دی۔ اس سے زیادہ فضیلت اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی، اس سے زیادہ بڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا کہ اللہ نے خاتم النبیین بھی بنایا، امام الانبیاء بھی بنایا، اور دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی بنایا۔ لیکن اس کے باوجود جب وقت مقرر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تو میں نے بھی اللہ کے پاس جانے کو بھی پسند فرمایا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا الحاکمین نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان، اے انسانوں تم یاد کرو کہ تم سے پہلے بڑے بڑے حسن و جمال والے آئے ہیں، بڑے بڑے طاقتور آئے ہیں، قوم سمود، قوم عاد۔ اللہ کا الحاکمین نے کتنی طاقت دی تھی کہ آج کا ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ جتنی طاقت میرے بدن اور میرے جسم میں ہے شاید اتنی طاقت کسی اور انسان کے اندر نہیں۔ میرے بھائیوں یہ خام خیالی ہے، یہ ہمارے وسوسے ہیں، ہماری سوچ ہو سکتی ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے قوم سمود، قوم عاد ایسی پیدا کی جن کے قد کھجوروں کے درختوں کے برابر تھے، اتنے دراز قد تھے، اور جسموں میں طاقت کتنی تھی، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنی کمال طاقت دی ہوگی کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ لیکن جب وقت مقرر آیا تو اللہ نے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا، ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا، وقت مقرر پہ سارے اللہ کے پاس